السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ذرا سوچئے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب۔ ناظرین، آج ایک چھوٹی سی سوچ لے کر آیا ہوں۔ کیوں نہ میں، تم اور ہم سب مل کر ذرا سوچیں، شاید ہر کسی کو اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معاشرے میں کسی بھی صورت میں وہ زندگی گزار رہا ہو، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، الغرض اسکول ٹیچر کی صورت میں، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی صورت میں، ہر بندے کو یہ سوچنا ہے اور ہر بندے نے پھر اپنا اپنا نتیجہ سامنے رکھ کے دیکھنا ہے۔ سوچ کچھ یوں ہے ناظرین کہ آج کل عالمی اسلام بلکہ پوری دنیا میں اور خاص کر ہماری مملکت خداداد پاکستان میں ایک شور مچا ہوا ہے، کرپشن، چوری۔ ہر جگہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ سیاسی جو لیڈران ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام در الزام لگائے جا رہے ہیں، فلاں نے اتنی چوری کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ چوری یہ ایک غیر اخلاقی اور ایک گناہ، آپ اس کو سمجھ لیں، بلکہ ہے گناہ، ایک جرم ہے۔ اسی لیے اس جرم کو اللہ رب العزت نے ان جرائم میں اس کا شمار کیا ہے جن کی حدود کو، جن کے اوپر جو قانون لاگو ہوتا ہے، اسلامی قانون، انہی میں سے اس جرم کا شمار بھی ہے۔ جس طرح زنا ہے، تہمت ہے، اسی طرح چوری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چوری کی جو حد مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور چاہے وہ مرد ہو، چور چاہے وہ عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، تاکہ یہ ان کے لیے ایک سبق ہو، معاشرے کے لیے ایک سبق ہو، عبرت ہو، کل معاشرے میں کوئی دوسرا آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اب یہ ہاتھ کب کاٹا جائے گا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ فقہائی کرام، ائمہ کرام نے اس میں مختلف اقوال ان کے مذکور ہیں کہ اس کی کم از کم حد کتنی ہوگی تو تب یہ حد نافذ ہوگی۔ اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، لیکن سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، کبھی اپنے سیاستدانوں کے اوپر، کبھی اپنے بڑوں کے اوپر، لیکن کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ذات کے حوالے سے سوچے کہ میں کس حد تک پانی میں ہوں اور کس حد تک خشکی میں ہوں۔ ایک چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اسکول کا پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، اس نے بچوں کی تصویریں کھنچوانے کے لیے ایک آدمی کو بلایا، اس کے ساتھ بات ہوئی 10 روپے کی، پر تصویر 10 روپے۔ ہیڈ ماسٹر نے آگے جو اسکول کے ٹیچر تھے انہیں کہا کہ آپ ہر بچے سے 30 روپے جمع کر لیں۔ ٹیچر نے آگے طلبہ سے فی بچہ 50 روپے جمع کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور پھر جب بچے گھر جاتے ہیں تو امی کو کہتے ہیں کہ ہم سے اسکول میں 100 روپے مانگ رہے ہیں، اور جب شام کو ابا گھر آتا ہے تو امی اسے کہتی ہے کہ کل کو بچے نے اسکول میں 200 روپے دینے ہیں، آپ مجھے 200 روپے دے دیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی ایک چھوٹی سی تصویر۔ اب سوچنا یہ ہے کہ دیکھو، کرپشن ہے، چوری ہے، چاہے توڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اور میرے خیال میں جو مجھے یاد آ رہا ہے، جو ائمہ کرام نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ کم از کم کتنی چوری پہ یہ حد مقرر ہوتی ہے، تو بعض نے اس کی کم از کم حد میں ایک انڈے کو بھی جو ہے نا، انڈے کی حد کو قرار دیا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کے گھر سے یا کہیں سے بھی وہ ایک انڈا چرائے تو اس کے اوپر یہ حد نافذ ہوگی۔ اب دیکھیں، انڈا عام ہماری مارکیٹ میں ہمیں 10 روپے کا ملتا ہے، چوری ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن ہے ایک غیر اخلاقی صفت، ایک جرم ہے
اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ میں کس حد تک چوری سے صاف ہوں، میں کس حد تک کرپشن سے صاف ہوں، اور پھر ہر بندے کو اس کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ ناظرین، معاشرہ، کوئی بھی مملکت، کوئی ملک ایک بندے کی اچھی اخلاق سے بھی وہ نہیں سنورتا، اور نہ ہی ایک بندے کی بری عادات سے وہ بگڑتا ہے۔ معاشرے میں جب چھوٹے چھوٹے جرائم یکے بعد دیگرے یہ جمع ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ ایک جرائم پیشہ معاشرہ بن جاتا ہے، اور جب معاشرے میں ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، خود کو تبدیل کرنے کا سوچے، تو اس معاشرے میں یقیناً تبدیلی آتی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس کے کچھ برخلاف ہے۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے ہماری بری عادت ہے، یا ہم اس کو بری تصور نہیں کرتے، یا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان برے اعمال کو بھی انسان کے لیے اچھا کر دکھاتا ہے۔ ہم خود تو جرم کرتے ہیں، خود بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا، کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا پڑوسی، یا مملکت میں، یا پڑوس میں، یا شہر میں، یا گاؤں میں، یا کلاس میں، یا مسجد میں کوئی دوسرا آدمی چھوٹی سی غلطی کر لے تو ہم اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ ہم اس کو آڑے ہاتھوں لے کر اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات، اور جو اس کی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اس کو ہم بڑھا چڑھا کر، اس کو مرچ مسالہ لگا کر اس کو معاشرے کے سامنے ایک بہت بڑا جرم تصور کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چور کو چور نہ کہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جس آدمی نے یہ جرم کیا ہے آپ اس کو بری کر دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ قانون ہو تو سب کے لیے ہو، یکساں ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک خاتون نے چوری کا جرم کیا، جرم اس سے سرزد ہوا۔ خاتون کچھ بڑے خاندان کی تھی، قبیلہ بڑا تھا، بڑے اچھے خاصے لوگ تھے، معاشرے میں جاہ و جلال والے تھے۔ بنو مخزوم قبیلے سے اس خاتون کا تعلق تھا۔ جب اسے یہ جرم سرزد ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بیٹی کے اوپر حد نافذ کریں گے، اور ہماری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کچھ کر لیتے ہیں تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہمارا برہم رکھیں اور اس حد کو ختم کریں۔ سوچ بچار کے بعد انہوں نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے بہت پیار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت میں انہوں نے پرورش پائی تھی، تربیت حاصل کی تھی۔ یہ سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے تھے۔ تو بنو مخزوم کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسامہ کو، جو چہیتے تصور کیے جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو اپنا سفارشی بنا لیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کریں، شاید ان کی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، عرض کیا، یا رسول اللہ، خاتون سے غلطی ہوئی ہے، جرم سرزد ہوا ہے، قبیلہ تھوڑا سا بڑا ہے، اسی لیے اگر کوئی گنجائش ہے تو درگزر فرما لیں۔ یہ ایک چھوٹی سی سفارش تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ جو جواب ہے وہ رہتی دنیا کے لیے ایک قانون بن گیا، اور رہتی دنیا کی عدالتوں کے لیے، رہتی دنیا کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل بن گیا۔ لیکن کاش کہ کوئی اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم ایک جرم کے اوپر سفارشی بن کر آئے ہو، یہ بات یاد رکھ لو اسامہ، بلکہ پوری امت یہ بات یاد رکھے۔ یہ تو فاطمہ ہے اور اس کا تعلق تو بنو مخزوم قبیلے سے ہے، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے، اگر فاطمہ
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لخت جگر ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہے، اگر وہ بھی اس طرح کا جرم کر لے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ یہ ہے قانون، یہ ہے وہ انصاف جس سے معاشرے میں امن آتا ہے۔ یہ ہے وہ انصاف جس سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ ہے وہ انصاف، جب ایسا انصاف کسی مملکت میں ہو، کسی معاشرے میں ہو، کسی عدالت میں ہو، تو اس ملک کے عوام کے دلوں کے اندر اپنے حکمرانوں کے لیے ایک قدرتی محبت اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یار، قوم بھی اتنی بیوقوف نہیں ہوتی، اتنی احمق نہیں ہوتی، آخر وہ بھی تو انسان ہیں، اچھا برا وہ بھی پہچانتے ہیں، اچھے برے میں وہ بھی تمیز کر سکتے ہیں۔ جب آپ اچھا کرو گے تو اچھا ہی ملے گا، اور جب اچھا نہیں کرو گے تو پھر کبھی بھی اچھے کی توقع نہ رکھی جائے۔ ابھی حالیہ کچھ یہ جون جولائی کے مہینے میں غالباً ترکی میں بغاوت ہوئی۔ کسی کا دماغ خراب تھا کہ وہ طیب اردوغان کے لیے جا کے ٹینکوں کے نیچے سو جائے، لیٹ جائے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالے۔ اگر یہ پاکستان میں اس طرح ہوتا، اگر پاکستان میں ہوتا تو قوم مٹھائیاں تقسیم کرتی۔ کیوں؟ پاکستانی قوم اور ترک قوم میں فرق کیا ہے؟ قوم وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن پاکستانی قوم کو عدالتوں نے، حکمرانوں نے، اداروں نے اتنا ستایا ہوا ہے، اتنا ستایا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ دعائیں کریں کہ یا اللہ شکر ہے، شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ ہوتا ہے ایکشن کا ری ایکشن، جو عمل کا رد عمل ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے سوچنا یہ ہے کہ میں کتنا منصف ہوں، میرے اندر کتنی کرپشن ہے، میں کتنا اس جرم سے صاف ہوں، تب جا کے پھر میں اپنے سے دوسرے کے اوپر کچھ بول سکتا ہوں، اس کے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہوں۔ آج ہم نے سوچنا یہ ہے، معاشرے کی ایک چھوٹی سی تصویر میں نے آپ ناظرین کے سامنے رکھی ہے۔ سوچنا ہم نے یہ ہے کہ معاشرے میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اڑوس پڑوس میں انقلاب آ جائے، اگر میں چاہتا ہوں میرے گاؤں، میرے شہر میں لوگ یکسر بدل جائیں، تو سب سے پہلے مجھے خود کو بدلنا ہوگا، ورنہ کبھی بھی تبدیلی اور کبھی بھی انقلاب کا نہ سوچا جائے۔ نعروں سے یہ یاد رکھیں، نعروں سے انقلاب نہیں آتے، اور نہ ہی لوٹ مار سے، نہ ہی قتل و غارت سے انقلاب آتے ہیں، نہ ہی گالم گلوچ اور الزام سے انقلاب آتے ہیں۔ اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ انقلاب ہم انسانوں میں چاہتے ہیں، اور انسان جب اس کے اندر تھوڑا سا بھی دماغ ہوگا وہ یقیناً آپ کی کارکردگی سے متاثر ہوگا۔ لیکن ہمارا معاشرہ کچھ اس کے برعکس ہے۔ ہم اپنے کردار سے نہیں بلکہ صرف گفتار کے غازی بن کر انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چوری کی حکمرانوں نے، رشوت لی ہے اداروں نے، پولیس نے۔ یار، میں خود سوچوں کہ میں کس حد تک ادارے انصاف نہیں کر رہے ہیں، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ یار میں بھی ایک گھر کا سربراہ ہوں، میرے 5 6 7 بیٹے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان 7 میں آپ انصاف کر رہے ہو؟ جب ایک کو تحفہ دیتے ہو تو سب کو وہی دیتے ہو یا نہیں؟ آپ کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں، آپ ان کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہو؟ آپ کے گھر میں بیوی ہے، آپ کے کفالت میں یتیم بچے ہیں، آپ کے تحت ایک خاندان ہے، ایک پارٹی ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک مسجد ہے، کیا آپ اس ادارے میں انصاف کرتے ہو؟ جب آپ خود سے یہ سوال پوچھیں گے، اور جب ان سوالوں کے جواب آپ کو مثبت میں ملیں گے، تو یقیناً آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کل معاشرے میں انقلاب کی بات کریں، چینج کی بات کریں، تبدیلی کی بات کریں۔ اور اگر آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب منفی میں ملیں تو پھر خود اپنی حرکت، اپنے عمل، اپنے گفتار، اپنے کردار پہ سوچ کر اور
اس میں جو تبدیلی ممکن ہے اس تبدیلی کو لا کر اس کے بعد آپ بات کریں تو یقیناً آپ کی بات میں دم ہوگا، آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر گھر میں والد ہے تو وہ گھر کا سربراہ ہے، اور والد نہیں ہے، باہر ہے، پردیس میں ہے، تو امی وہ گھر کی سربراہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رعایا تو بس ایک ملک کی عوام رعایا ہوتی ہے، اور جو ان کے اوپر وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے وہ مسئول اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر میں ہوں، میرے ماتحت ایک آدمی، ایک مزدور کام کر رہا ہے، تو میں اس کا حکمران اور وہ رعایا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر میں گھر میں ہوں، میرے بچے ہیں، تو ان بچوں سے متعلق مجھ سے سوال ہوگا، بیوی کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا، بچیوں کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا۔ اس لیے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے۔ اس لیے آپ ذمہ داری کا بوجھ دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں، بلکہ جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود اس ذمہ داری کے اوپر سوچیں۔ آپ جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے، آپ اس کو کتنے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہو، یا پھر اپنی ذمہ داری کو پس پشت ڈال کر اس کو بلا کر آپ بات کر رہے ہو نواز شریف کی، عمران خان کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ آپ اپنی ذمہ داری سے کتنے آگاہ ہو، اپنی ذمہ داری کا آپ کو کتنا احساس ہے، اس کے بعد آپ باہر بات کریں تو یقیناً آپ کی بات میں دم ہوگا، آپ کی بات میں پاور ہوگی، اور پھر اگر آپ بات کریں گے اس میں اثر بھی ہوگا۔ سب سے پہلے اپنا کردار پیش کریں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو دعوت پیش کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم اچھا کام کرو، یہ نہیں کہا کہ تم برے کام سے رک جاؤ، سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ پوچھا، اے مکہ والو، آج سے پہلے بھی میں نے تمہارے درمیان، تمہارے ساتھ گل مل کر میں نے زندگی گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم نے تجھے صادق اور امین پایا، ہمیشہ دیانتدار، ہمیشہ سچ بولنے والا، ہمیشہ امانت کا پاس رکھنے والا۔ ہم نے تجھے ایک با کردار، با اخلاق پایا، ہم نے تمہارے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس دعوت کے اندر اتنا دم رکھا، اتنی پاور تھی کہ سالوں میں، چند ہی سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ ایک طرف وہ قوم جو سب سے جاہل ترین قوم تھی، وہ دنیا کے لیے آئیڈیل بن گئی۔ آج بھی ہمارے لیے وہی لوگ آئیڈیل ہیں۔ اس لیے انقلاب کی بات کریں، یقیناً اٹھیں، لیکن انقلاب سے پہلے ضرور یہ سوچئے، کرپشن کے اوپر آپ بات کریں، لیکن اس سے پہلے ضرور یہ سوچئے کہ میں کس حد تک اس بات کے لائق ہوں کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، میں کتنا مستحق ہوں کہ میں انقلاب کی بات کروں، میں کتنا مستحق ہوں کہ میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ آج ہمارا یہ ہوتا ہے حال کہ ہم خود تو بڑی بڑی چوریوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن کہیں میڈیا پہ بیٹھ کے قلم اٹھا کر ہم ایسے شوشے چھوڑتے ہیں اور ایسے اپنے دامن کو صاف کرتے ہیں۔ یقیناً ہم دنیا کے سامنے تو اپنی آواز کو بلند کر لیں گے، لیکن اس آواز میں کبھی بھی پاور نہیں ہوگی۔ اس آواز میں، اس قلم کی سے لکھی ہوئی ایک ایک لائن میں، ایک ایک جملے میں، ایک ایک حرف میں، چاہے آپ وہاں پہ ایک حدیث کیوں نہ لکھیں، حدیث حدیث ہے، قرآن قرآن ہے، اس کی تاثیر اپنی جگہ، لیکن جب ایک بد کردار اور ایک خائن، یہ ایک طرح سے خائن ہوتا ہے جو بندہ ایک کام میں ملوث ہوتا ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرتا ہے، تو ایسی بات میں کبھی بھی تاثیر نہیں ہوگی، اس میں دم نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے سوچئے،
اور سوچنا ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات سے سوچیے، سوچنا شروع کیجیے، ذات سے پھر آگے نکل کر جو آپ کی رعایا ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کی پرورش میں لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، ان سے متعلق سوچیے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انقلاب اور تبدیلی ہمیشہ نچلی سطح سے آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، تو یقیناً جب آپ ملک میں آواز اٹھائیں گے، جب آپ معاشرے میں آواز اٹھائیں گے، تو اس بات میں دم بھی ہوگا، اس بات میں پاور بھی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔